السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اس وقت عصر کی نماز ہو رہی ہے اور یہاں امارات میں موسم تبدیل ہو رہے ہیں۔ خیر ابھی تک تو اتنی گرمیاں سٹارٹ نہیں ہوئی، لیکن موسم تبدیل ہو رہے ہیں۔ لیکن آج کا بھی موسم بڑا اچھا ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ سائمہ لوگ جو یہاں امارات میں رہتی ہیں، چند مہینے پہلے ہی آئی ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے سونیا اور گوپال کو بھی اسپانسر کیا، وہ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کل یا پرسوں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں وہ ذکر کر رہی تھیں کہ کوئی ہے جو ان کے اوپر ویڈیو بنا رہی ہے اور کہہ رہی تھی کہ سونیا نیند سے بھری ہوئی یہ نیند کے جھوٹے کھا رہی ہے، اور سائمہ اپنے ولاگ بنا رہی تھی، اسے اس کا خیال ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان عورت کا نام نہیں لوں گی، وہ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ ہم ان کا نام لیں پر میں نام نہیں لوں گی۔ خیر آج میں نے ان خواتین کو دیکھا، ان خواتین کی میں نے چینل دیکھی، پر اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا وہ کس کے بارے میں بات کر رہی۔ تو آج میں نے ان خواتین کی ویڈیوز بھی دیکھی، ان کا چینل بھی میں نے دیکھا۔ ان کا چینل کا نام ہے بانو فیملی ولاگز، ہاں اسی طرح کا تھا۔ دیکھیں بانو فیملی ولاگز جو بھی کہہ رہی ہیں، میں نے ان کے جتنے ویڈیو دیکھے تو مجھے ان کی بات بری نہیں لگی، وہ 100% ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ دیکھیں سونیا کی بیٹی زویا صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، چھوٹی بچی ہے، ابھی 1 سال کی ہوئی ہے، 1 سال کی ہے۔ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اپنے منہ میں لگا لیتے ہیں۔ تو سونیا کی بیٹی صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے زویا سے ریموٹ ٹی وی کا لے کر اور اسی کے ہی کپڑوں سے اس ریموٹ کو پونچھا، مطلب اس کی رال وغیرہ صاف کر دی۔ تو وہ بانو فیملی ولاگز جو کہہ رہی تھی، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر یہاں پر آپ کی اپنی بیٹی ہوتی، آپ کی ریتاج ہوتی، تو کیا آپ اس کے ساتھ بھی ایسا کرتی؟ آپ ٹشو سے صاف کرتی؟ خیر ٹشو سامنے نہیں ہے تو آپ اپنے دوپٹے سے بھی صاف کر سکتی تھی۔ دیکھیں وہ اس طرح صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، صوفے کے یہ ہینڈل ہوتے ہیں نا اس طرح کے، یہ ویسا صوفہ تو نہیں ہے، وہ بڑے صوفے پہ بیٹھی تھی، اس کا ہینڈل تھا اور بچی اس ہینڈل کے بالکل قریب بیٹھی تھی۔ تو اگر وہ چاہتی تو اس سے ریموٹ لے کر اس صوفے سے بھی صاف کر سکتی تھی۔ شاید اگر اس کی اپنی بیٹی ہوتی وہ دوپٹے سے یا صوفے کے ہینڈل سے صاف کرتی یا ٹشو سے صاف کرتی، لیکن وہ اس کی اپنی بیٹی نہیں تھی۔ اگر وہ صوفے سے صاف کرتی، اس کا اپنا صوفہ گندا ہوتا، تو اس نے بچی کے کپڑوں سے ریموٹ صاف کیا، اس کی رالیں صاف کی اور ٹی وی کے پیچھے رکھ دیا۔ دیکھیں اگر یہاں پر جس طرح گوپال سونیا ہیں، یہاں پر اگر اسی طرح انہی لوگوں کی طرح کوئی اور لوگ ہوتا، یا پھر گوپال سونیا خود ہی ہوتے، اگر وہ یوٹیوبر نہ ہوتے، یا گوپال سونیا کی طرح کوئی اور لوگ ہوتا وہ یوٹیوبر نہ ہوتے، تو کیا آپ ان کے ساتھ اتنی اچھی طریقے سے پیش آتی؟ نہیں نا۔ بانو فیملی ولاگز بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آپ نے خود ہی اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ میرا پیسہ ہے، میری مرضی، میں جہاں پر بھی لگاؤں۔ تو بانو فیملی ولاگز یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ ایک بزنس ہے، میں بزنس کسی کے ساتھ بھی کروں، اس بزنس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس طرح کا بزنس ہوتا ہے اسی طرح سے لوگوں سے ڈیل کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر سونیا گوپال جیسے لوگ یا سونیا گوپال والے یوٹیوبر نہ ہوتے، اگر آپ ان سے کہیں ملتی یا یہاں ملتی یا وہاں ملتی، اگر وہ لوگ آپ کے ریلیٹیو ہوتے یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کے گھر میں آتے رہنے کے لیے، وہ یہ فرض کر لے وہ یوٹیوبر نہ ہوتی، تو کیا آپ انہیں اس طرح، ان کے بچوں کو اور انہیں اس طرح برداشت کرتی؟ نہیں، وہ لوگ بھی چپ ہے کیونکہ آپ نے ان کو اسپانسر کیا، آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ اگر سونیا گوپال آؤٹ آف کنٹری نہ ہوتے، اگر وہ پاکستان میں ہی ہوتے، آپ بھی پاکستان میں ہوتی، اگر وہ آپ کے گھر میں 3-4 دن کے لیے رہنے کے لیے آتے، تو وہ کب کے آپ کے گھر سے جا چکے ہوتے، کیونکہ آپ تو صرف اپنا بزنس کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ تو کوئی احسن سلوک نہیں کر رہی، آپ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی آپ کے فائدے کی بات ہے، تو اس لیے آپ چپ ہیں۔ ورنہ کون اس طرح کسی کے بچوں کو برداشت کرتا ہے؟ اگر کون کسی کے بچوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے؟ خیر آپ کا اپنا کام ہے تو آپ کا کام بنے گا، پھر آپ کہے گی کہ اپنا کام بنتا، بھاڑ میں جائے جنتا۔ خیر وہ بچے معصوم ہوتے، بچے برے نہیں ہوتے، لیکن آپ جو ان کو ٹریٹ کر رہی ہیں نا، کس طریقے سے آپ ان کو ٹریٹ کر رہی ہیں، وہ سب نظر آ رہا ہے۔ اور سونیا گوپال بھی اس بارے میں نہیں بول رہے کیونکہ آپ نے ان کو اچھی خاصی پیمنٹ کی ہوگی، اس لیے آپ چپ ہیں۔ دیکھیں بانو فیملی ولاگز
نے جو کہا ہے نا بالکل صحیح کہا ہے. میں نہیں مانتی کہ ان کی باتوں میں کوئی جھوٹ ہے یا وہ کوئی جھوٹ پھیلا رہی ہے. دیکھیں چند منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، وہ ویڈیو ہنستے ہنستے آپ لوگ بناتے ہو تو کس کو کیا پتہ چلے گا کہ کہیں گے کہ ہم چند دنوں کے لیے آئے ہیں، ان کے گھر رہ رہے ہیں، تو اس کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، ہم ان کے علاوہ کہاں جائیں گے. اور وہ پہلی بار آئے ہیں یو اے ای میں، تو ان کو کسی چیز کا اتنا اندازہ بھی نہیں ہے، کہاں جانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. یہ پاکستان نہیں ہے، یہ امارات ہے. یہاں پر کس طرح عزت دی جاتی ہے یہ ہم لوگ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ نے مجھے کومنٹ کیا تھا کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے. میں کومنٹ تھوڑا آگے پیچھے شاید ہو جائے الفاظ، تو معذرت چاہتی ہوں کہ آپ جیسی لیڈی یو اے ای میں رہتی ہے اور اس کی ایسی سوچ ہے. دیکھیے میں یو اے ای میں رہتی ہوں، الحمدللہ میری پیدائش بھی یہیں کی ہے اور میں یہیں پر ہی رہتی ہوں. یہ ایک اسلامک کنٹری ہے، یہ غیر مسلم کنٹری نہیں ہے جس میں ہم لوگ ایسی حرکتیں کریں یا بغیر اجازت کسی غیر محرم کے ساتھ گھومتے رہیں، وہ بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے رہیں. میں نے ایک پوائنٹ دیا تھا کہ دیکھیں دو مرد ہے تو دونوں کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے. اگر وہاں پر آپ کو کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی کہ گوپال پیچھے بیٹھا ہے یا آپ فرنٹ پر بیٹھی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے بھی نہیں لگتا کہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میں نے ایک پوائنٹ رکھا کہ اگر آپ لوگ ایسا کریں تو یہ بہت اچھا رہے گا. دیکھیں اگر آپ کو اس طرح آپ غیر محرم مرد کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی ہیں تو میں نے آپ سے کہا کہ میری نیت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا نا کہ میں کچھ برا بول رہی ہوں، کسی بری نیت کے ساتھ بول رہی ہوں کہ آپ کو فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے. میں نے کہا کہ گوپال بھائی مرد ہے، اگر دو مرد گاڑی میں ہیں تو دونوں کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا چاہیے. تو آپ نے ایسا عجیب سا کومنٹ کیا. اب یہ بات ہے، آپ کو اس میں کوئی ایشو کوئی پرابلم نہیں لگ رہا، لیکن جب آپ لوگ مندی کھانے گئے تھے اس وقت 3 مرد تھے اور بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے. جب آپ لوگ مندی کھانے گئے تھے تو تب آپ لوگوں نے ایسا سسٹم کیوں بنایا تھا کہ ایک طرف صرف عورتیں ہی بیٹھی تھی اور ایک طرف مرد بیٹھے تھے؟ تب بھی آپ لوگ ایک ساتھ ہی بیٹھتے نا. تو کیوں ایک کونے پہ مرد بیٹھے تھے مندی کھانے جب آپ لوگ گئے تھے؟ کیوں تب ایک کونے پہ صرف مرد بیٹھے تھے، دوسرے کونے پہ عورتیں بیٹھی تھی؟ تب بھی آپ لوگ آپس میں ایڈجسٹ کر کے ایک ساتھ بیٹھ جاتے. مندی والے ٹائم آپ لوگوں نے کیوں وہ کیا تھا، بٹوارا کیا تھا؟ اس وقت بھی نہ کرتے. آئی ہوپ آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ لوگ پھر بھی کہہ رہے ہو کہ میں گندی سوچ کی مالک ہوں، تو بے شک میں گندی سوچ کی مالک ہوں. مجھے جو لگا جیسے لگا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو ہمارے طور طریقے ہیں میں نے وہ طور طریقے بتائے ہیں. اگر پھر بھی آپ لوگوں کو برا لگتا ہے تو بے شک برا لگے. اگر ہو سکے تو میری یہ ویڈیو سائمہ بلاگز تک ضرور پہنچا دیجیے گا تاکہ وہ بھی دیکھے، وہ بھی سنیں. خیر ہمیں تو ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی اپنے طور طریقوں پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر احتیاط کرنا چاہیے. آئی ہوپ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. اور دیکھو دلوں کا حال جاننے والا تو اللہ ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں بول سکتے. چلے اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. اللہ حافظ. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو پر.